ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات. فقال: اذهب فواره. قال: إنه مات مشركا. قال: اذهب فواره. فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل. رواه النسائی فی سننہ فی کتاب الطہارہ. محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ اوقات، وہ جگہیں، وہ مواقع جہاں پہ غسل کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ایسی جگہوں کا بیان آپ کے سامنے چل رہا ہے. اور کئی ایسی چیزوں کا، کئی ایسے امور کا میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جن امور میں، جن چیزوں میں، جن اوقات میں وضو کرنا مستحب ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے بتلایا تھا آپ کے سامنے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے. اسی طرح سے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا یہ مستحب اور افضل عمل ہے، یہ فرض، ضروری اور واجب نہیں ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کے اوپر غشی طاری ہو جائے، اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے، اور بے ہوشی کے بعد پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اس کو ہوش آ جائے، تو ایسے وقت میں بھی غسل کرنا افضل ہے، مستحب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 687 یعنی 680 نمبر کی حدیث صحیح البخاری کی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار پڑ گئے، یعنی مرض الموت کا جب ان کے وقت آیا، جب بالکل بیمار پڑ گئے، تو بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ان کو ہوش و حواس نہیں تھا. جب ذرا ہوش و حواس بحال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا بتلاؤ، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، جماعت ہونا ابھی باقی ہے، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: ضعوا لی ماء فی المخزب. ٹب میں میرے لیے پانی ڈالو، ٹب میں میرے لیے پانی ڈالو، میں غسل کروں گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کر کے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ہم اٹھ کر کے اب مسجد کی طرف نکلے. اچانک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر گزر گیا، اور گزرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ابھی لوگ نماز نہیں پڑھے ہیں، لوگ ابھی بھی آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ آئیں گے تو باجماعت نماز ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ایک کام کرو، پھر سے پانی ڈالو، پھر میں غسل کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر غسل کیا. غسل کرنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے کہ مسجد کی طرف نکلے. مشقت کی وجہ سے پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی طاری ہوئی، بے ہوشی طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا. اس کے بعد پھر پوچھا، وہی سوال کیا کہ لوگ نماز پڑھے ہیں کہ نہیں نماز پڑھے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نہیں، لوگ نماز ابھی بھی نہیں پڑھے ہیں، لوگ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میرے لیے ٹب میں پانی ڈالو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر جیسے ہی کھڑے ہوئے، جیسا پہلے ہوا تھا ویسے پھر سے بے ہوش ہو گئے، پھر سے بے ہوش ہو گئے. اور جب پھر ہوش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ پیغام بھیجوایا، کسی کو بول کر کے بھیجوایا کہ جاؤ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا لے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ذرا نرم دل تھے. انہوں نے کہا کہ اے عمر، تم نماز پڑھا دو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے لیے کہا ہے، لہذا آپ ہی نماز پڑھائیں. جب آپ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ہوش آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے، اس میں سے ایک عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے،
دو آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نماز کے لیے، تو پیچھے ہٹنا شروع کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رائٹ سائڈ میں جا کر کے بیٹھ گئے، ان کے سائڈ میں جا کر کے بیٹھ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیٹھ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ سائڈ میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بیٹھ کر کے، آپ کو دیکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابتدا میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو پوری حدیث ہے، اس حدیث میں آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، جو میرا کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہوئے، اور 3 مرتبہ ہوش آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں علامہ شوکانی رحمہ اللہ اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر، اور امام البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب تمام المنہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ بے ہوشی کے بعد 3 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اگر آدمی کسی وجہ سے بے ہوش ہو جائے تو بے ہوشی سے افاقہ ہونے کے بعد، ہوش آنے کے بعد غسل کر لینا یہ مستحب اور افضل عمل ہے۔ محترم سامعین کرام، اسی طرح سے کسی مشرک کو اگر آپ نے دفن کیا، ابھی آج کے زمانے میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، مشرکوں میں جب موت ہوتی ہے تو اس کو جلایا جاتا ہے، لیکن تاریخ ایسی نہیں ہے۔ تاریخ ایسی ہے کہ چاہے مشرک ہو یا غیر مشرک، ہر زمانے میں لوگوں نے مردوں کو دفن کیا ہے۔ مشرکین بھی اپنے میت کو دفن کیا کرتے تھے، پہلے زمانے سے مشرکین بھی اپنے موتا کو دفن کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں دیکھیے ایک حدیث ہے، بہت ہی واضح ترین حدیث ہے۔ حدیث اس لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے کھول کر کے، سنن النسائی کتاب کا نام ہے، سنن النسائی امام نسائی کی کتاب ہے۔ کتب ستہ، بعض لوگ کہتے ہیں صحائح ستہ، یعنی 6 صحیح اور 6 بڑی جو کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں سے ایک کتاب ہے سنن النسائی۔ اس کے اندر ہے کتاب الطہارہ، باب ہے الغسل من موارات المشرک، یعنی مشرک کی لاش کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا، مشرک کی لاش کو دفن کرنے کے بعد غسل کرنا۔ اور حدیث ہے، حدیث نمبر 190۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، علی رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ ابو طالب فوت ہو گئے۔ ابو طالب جانتے ہیں نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور علی ابن ابی طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ کے باپ بھی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے باپ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے، سب سے مشفق چچا ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کیا کہا کہ ان ابا طالب مات، ابو طالب فوت ہو گئے، مر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فوارہ، ٹھیک ہے جاؤ اور ان کو دبا دو مٹی کے اندر، یعنی ان کو دفن کر دو۔ دبا دو مطلب مٹی کے اندر چھپا دو، ان کو مٹی کے اندر دفن کر دو۔ علی رضی اللہ عنہ کھڑے رہے، کہا کہ انہ مات مشرکا، وہ تو مشرک حالت میں مرے ہیں، پھر میں کیسے جاؤں؟ حالانکہ دیکھیے باپ ہیں، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مشرک تھے اور شرک کی حالت میں وہ مرے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذهب فوارہ، جاؤ اور جا کر کے ان کو دفن کر دو، مٹی کے اندر ان کو چھپا دو۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فلما واریتہ رجعت الیہ، جب میں نے جا کر کے ان کو مٹی کے اندر دفن کر دیا، مٹی میں دبا دیا، تو واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اغتسل، جاؤ غسل کرو، جاؤ غسل کرو۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کے اوپر غور و فکر کرنے سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ ابو طالب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے اسلام کا بہت زیادہ سپورٹ کیا، اور میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بڑے بڑے مسلمان بھی ویسا اسلام کا سپورٹ نہیں کر پائے جیسا ابو طالب نے سپورٹ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اگر کوئی دیوار تھا تو وہ ابو طالب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، لیکن اس کے باوجود ان کی موت کس حالت میں ہوئی؟ شرک کی حالت میں ہوئی، اور اس کا ثبوت آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کے اندر ہے۔ خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے بھتیجے ہیں انہوں نے بھی گواہی دی، اور ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ نے بھی گواہی دی کہ وہ مشرک کی حالت میں مرے ہیں، شرک کی حالت میں مرے ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہوئی کہ ابو طالب جو مرے وہ اسلام کی حالت میں نہیں بلکہ کفر و شرک کی حالت میں مرے۔ دوسری بات ثابت کیا ہوتی ہے
کہ اگر کوئی خیش و اقربا میں کوئی مشرک ہے، کوئی بھی مشرک ہے، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو وارثین اگر توحید پرست ہیں، مسلمان ہیں، تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو جا کر کے دفن کر دیں، کیونکہ ان کے اوپر فرض ہے۔ لیکن جب دفن کریں گے تو کوئی مسنون غسل نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی نماز نہیں ہوگی، ان کے لیے کوئی دعا نہیں ہوگی، بس جا کر کے دفن کر دینا ہے۔ کیونکہ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے اور جا کر کے ان کو غسل دیتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، ان کے لیے دعا کرتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذهب فوارغ، جاؤ ان کو مٹی کے اندر چھپا دو۔ لہذا اگر کوئی مشرک ہے اور اس کے معاشرے میں اس کو کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے اور مسلم سماج و معاشرہ وہاں پر موجود ہے، تو ان کا بھی فرض ہے کہ اس مشرک کو جا کر کے مٹی کے اندر دبا دے۔ لیکن اگر ان کا کوئی اپنا ہے تو ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے رشتے میں ہے اور وہ مشرک ہے، کافر ہے، تو ایسے آدمی کو بھی دبانا ہے، ایسے آدمی کو بھی دبانا ہے، نہ کہ جلانا ہے۔ جلانا جو ہے یہ اسلامی شعائر کے خلاف بات ہے۔ محترم سامعین اکرام، اور تیسری بات جو سب سے عام بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی مشرک ہو، اگر اس کو دفن کرنے کے لیے جایا جائے تو دفن کرنے کے بعد مٹی میں دبانے کے بعد، مٹی میں چھپانے کے بعد آ کر کے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو کیا کہا؟ غسل کرو۔ لہذا مشرک کو دفن کرنے کے بعد، زمین میں گاڑ دینے کے بعد، زمین میں چھپانے کے بعد غسل کرنا یہ مسلمان کے لیے مستحب، افضل اور بہتر عمل ہے۔ محترم سامعین اکرام، اتنی سی باتیں تھی غسل کے مسنون اور مستحب ہونے کے بیان میں۔ انشاءاللہ اس وضو اور طہارت کے سلسلے میں بھی اور بھی باتیں ہیں جو کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برداری کا اتباع اور فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔